بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن سے ہی اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا آیا تھا کیونکہ میری ماں ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس نے ماں باپ دونوں بن کر مجھے پالا تھا۔ کیونکہ میں لڑکا تھا تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اپنی ماں کی ذمہ داری ساری عمر مجھے ہی اٹھانی ہے۔ اس کی ہر خوشی کا خیال مجھے ہی رکھنا ہے اور اسے ہر صورت خوش رکھنا ہے۔ پہلے تو ابا تھے جو ہم دونوں کا خیال رکھتے تھے اور محنت مزدوری کر کے ہم دونوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ تو ابا کے چلے جانے کے بعد ہم خالی ہاتھ ہو کر رہ گئے تھے۔ گھر میں تھوڑا کچھ جو پیسہ امی نے اپنی سلائی کر کے جمع کر رکھا تھا وہ سارا ابا کے علاج پر لگا دیا تھا، کیونکہ ابا کو ایک بہت ہی بری بیماری نے گھیر لیا تھا۔ ابا ایک دن میں 3-4 سگریٹ پیا کرتے تھے۔ امی ان کو کافی روکتی تھی کہ اتنے سگریٹ مت پیا کرو، سگریٹ پینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینے والے انسان کو کینسر جیسی بری بیماری ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو آپ کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ ہمارے تو جینے کا واحد سہارا ہی آپ ہیں، اور آپ کے بغیر تو ہم دونوں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ابا پھر بھی اماں کی کوئی بات نہ مانتے اور دن میں 4-5 سگریٹ پیتے۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے ابا کو کینسر ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اماں کے پاس کیونکہ زیادہ پیسے نہیں تھے تو وہ ابا کا علاج کسی بڑے ہسپتال میں نہ کروا پائیں۔ ابا کے بعد اماں سارا دن رات سلائی کرتی رہتی اور گھر کا سودا سامان لیتی۔ جیسے جیسے میں تھوڑا بڑا ہوتا گیا تو اماں نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے بھی اتنا پیسہ جمع نہیں کر پاتا تھا جتنا اماں ایک دن کی سلائی میں کر لیتی تھیں۔ اسی لیے اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں اب مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے تو کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا، تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، کام کرنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں جنہیں میں دیکھ بھی نہیں پاتی۔ یہ تمہارے ہاتھوں کے زخم تو میرے دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ تمہارے لیے تو میں نے نہ جانے کتنی اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں پڑھا لکھا کر ایک بڑا افسر بناؤں گی، پر ہماری قسمت میں شاید غریبی ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اماں نے مجھے اپنی ہی گلی میں ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دی، جس سے ہمیں کافی اچھا فائدہ پہنچنے لگا تھا۔ میں دکان پر کافی ساری چیزیں بڑے بازار سے سستی خرید کر اپنی گلی میں دکان پر بیچا کرتا تھا، اور اس کے بعد اماں بھی دکان پر کافی ساری چیزیں بنا کر رکھتی، پکوڑے، سموسے اور بریڈ وغیرہ۔ تو اس سے ہمارا اچھا خاصا گزر بسر ہونے لگا۔ دن آہستہ آہستہ سے گزرنے لگے اور بچپن سے جوانی آ گئی۔ میری دکان بھی اب چھوٹی سے بڑی ہو گئی تھی اور اماں جوان سے بوڑھی ہو گئی تھی۔ میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں اتنی محنت کر کے اتنے پیسے کماؤں کہ اماں کو عمرے پر لے جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں اماں کے علاوہ کوئی بھی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا کوئی بھی چچا یا ماما نہیں تھا، بس یہ محلے دار ہی تھے جو تھوڑا بہت ہنس بول لیتے تھے۔ میں بھی ان کی کافی عزت کرتا تھا، تو میں بھی ان کو اس بات کی وجہ سے کافی پیارا تھا۔ اماں مجھے ہمیشہ بولتی تھی کہ ساجد بیٹا اب شادی کر لو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے۔ اماں جیسے ہی شادی کی بات کرتی تو میں شرما کے رہ جاتا، کیونکہ میں شرمیلا بہت تھا اور مجھے شادی کے نام سے ہی بہت شرم آتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ کوئی لڑکی پسند کر لو، آج کل تو سارے لڑکے پسند کی شادی کرتے ہیں، تم بھی کوئی پسند کر لو تو میں تمہاری شادی کر دوں۔ پر میں اماں سے کہتا تھا کہ میں آپ کی پسند سے ہی شادی کروں گا، جو لڑکی آپ کو اچھی لگے گی اور جو آپ کی خدمت کرے گی میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اماں کو میری یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ مجھے ان کا بہت زیادہ خیال ہے۔ اماں کے پاس کپڑے سلائی کرنے اکثر ایک لڑکی آیا کرتی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ وہ مجھے دکھنے میں بہت اچھی لگتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ کاش اماں میری شادی اس کے ساتھ کرا دیں۔ شبانہ دکھنے میں تو اچھی تھی ہی، پر وہ اماں کا بھی بہت زیادہ خیال کرتی تھی۔ اس کے گھر میں جو بھی کچھ خاص بنتا تھا وہ اماں کے لیے ضرور لے کر آتی تھی، اور اکثر میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جب بھی میرے گھر جانے کا ٹائم ہوتا تھا وہ بھی اسی وقت ہی گھر آ جاتی تھی اور چور نظروں سے میری طرف دیکھتی۔ تو مجھے ایسا بھی لگتا کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اسے ضرور اچھا لگتا ہوں۔ میرے دل میں اب اس کے خیال جنم لے رہے تھے۔ ایک دن تو شبانہ میری دکان پر سودا لینے کے بہانے آ گئی اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگی۔ کبھی کہتی میں چینی لینے آئی ہوں، جب میں چینی نکالتا تو کہتی چینی نہیں میں تو چاول لینے آئی ہوں، جب میں چاول نکالتا تو کہتی نہیں میں تو نمک لینے آئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر ہنستا اور اس کو اور زیادہ مزہ آتا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے،
پسند تو اسے میں بھی کرتا تھا، پر میں اس سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ شرمیلا تھا۔ ایک دن مجھے دکان سے گھر جاتے کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس دن میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے جن کو میں نے اپنی دکان پر ہی بٹھایا تھا۔ میری کوئی بیٹھک بھی نہیں تھی اور دوستوں کو گھر میں بٹھانا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے ان کو اپنی دکان پر بٹھائے رکھا۔ تو کھانا کھانے میں اور باتیں کرنے میں ہمیں رات کے تقریباً 12 بج گئے۔ میں نے جب دکان بند کی تو مجھے اماں کی کافی فکر ہونے لگی کہ اماں تو اکیلے میں ڈر جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے وقت تک جاگتی رہی ہوں گی یا سو رہی ہوں گی۔ مجھے ان کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اماں جاگ رہی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اماں تو سو رہی تھیں پر شبانہ اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اشارے میں اس کو اپنی طرف بلایا، وہ اماں کے کمرے سے باہر آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ خالہ نے مجھے کہا تھا کہ آ کے میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ساجد ابھی تک گھر نہیں آیا، میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، مجھے تو اکیلے میں نیند بھی نہیں آئے گی، ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے اور ساجد کا انتظار کریں گے۔ انتظار کرتے کرتے میری باتیں سن کر خالہ کو نیند آ گئی اور میں بیٹھ کر یہاں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ شبانہ کی یہ بات سنتے ہی مجھے بہت خوشی ہوئی، اس نے تو میرا دل جیت لیا تھا۔ میں اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تو شادی کر لو نا۔ میں نے کہا میں شادی کے بارے میں اماں سے بات نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا اگر شرماؤ گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ایسا کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ رکو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ آیا۔ وہ اپنے گھر میں اندر چلی گئی، پھر ہی میں واپس آیا اور آ کر سو گیا۔ صبح اماں اٹھیں تو ان کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے اور کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اماں کے لیے چائے ناشتہ بنایا اور اس کو چائے ناشتہ کروا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو شوگر ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی اپنا باپ کھو چکا تھا، اماں کا تو میں بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اماں بیمار پڑ گئیں۔ میں اماں کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شوگر کی بیماری ویسے تو اتنی زیادہ جان لیوا نہیں ہے، پر پھر بھی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ اماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے دوائی لے کر ہم دونوں گھر آ گئے اور میں نے اماں کو دوائی کھلا دی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو کھانا پہلے سے ہی بنا پڑا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر کھانا کس نے بنایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شبانہ آ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کھانا بنا کر آپ دونوں کے لیے رکھا تھا۔ شبانہ اب اماں اور میرا دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ اماں بھی شبانہ کو بہت زیادہ دعائیں دیتی تھیں کہ جیتی رہو بیٹا، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تمہیں ساری زندگی خوشیاں نصیب کرے۔ شبانہ کو تو میں ساری زندگی خوش رکھنے کے لیے تیار تھا، بس ایک بار اماں سمجھ جائیں میرے دل کی بات تو کتنا اچھا ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا تو اماں نے شبانہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شبانہ بیٹا تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اتنی بڑی خبر شبانہ نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شبانہ کا رشتہ ہو گیا ہے۔ پھر شبانہ کی طرف جب میں نے دیکھا تو شبانہ بھی تھوڑی پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ شبانہ نے اماں کو بتاتے ہوئے کہا کہ خالہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے امی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اماں نے شبانہ کو کہا کہ بیٹا ہمارے محلے میں لڑکیوں سے بھلا ان کے رشتے کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ شاید تمہارے گھر والوں نے تم سے بنا پوچھے ہی تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تمہاری ماں تو یہی بتا رہی تھی کہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور نوکری کرتا ہے، تم ساری زندگی اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہو گی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میں بہت ہی اداس اور مایوس ہو گیا اور پھر میں دکان پر چلا گیا۔ دکان پر بھی سارا دن میں اداس ہی بیٹھا رہا۔ شام میں جب گھر واپس آیا تو شبانہ پہلے ہی اماں کے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، اب ہمارا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ محبت تو میں اب بھی تم سے کرتا ہوں، پر اب تمہارا کہیں اور رشتہ ہو گیا ہے۔ پہلے تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، پر اب یہ امید ختم ہو چکی ہے۔
اب تم کسی اور کی امانت ہو اور میں امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور اب ہمارے گھر بار بار مت آیا کرو۔ جب میں نے اس کو یہ ساری باتیں بولی تو وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ شبانہ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، پر میں نے اپنے دل کو سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ جب میں اماں کے پاس جا کر بیٹھا تو اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا اب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اب مجھ میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے یہ گھر سنبھالنے کی، میں اب جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں کو کہا جب تم چاہو گی، جس سے چاہو گی میں شادی کر لوں گا، بس تم لڑکی پسند کر لو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں میرے پاس آئیں تو ان کے ساتھ گھونگھٹ میں ایک لڑکی بھی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ گھونگھٹ میں اماں کے ساتھ کون سی لڑکی ہے۔ اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ لڑکی مسجد کے باہر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں مولوی صاحب کے پاس تمہارے لیے دعا کروانے گئی تھی کیونکہ تمہارے رشتے کے لیے مجھے کوئی بھی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مولوی صاحب سے دعا کروا کے آؤں تو تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلی تو یہ لڑکی وہاں پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو یہ بولی کہ خالہ میں گھر سے کسی کی خاطر بھاگی تھی، پر وہ لڑکا اب مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی، میں گھر واپس نہیں جا سکتی۔ اگر میں گھر چلی گئی تو میرے بابا مجھے مار ڈالیں گے۔ اب تو میری جان خطرے میں ہے، آپ مجھے بچا لیں۔ مجھے اس بچی پر رحم آ گیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی۔ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، تمہیں بڑا ثواب ملے گا۔ پہلے تو میں نے اماں کو کہا کہ میں ایسے کیسے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں جو کسی اور سے محبت کرتی ہے اور کسی اور کی خاطر گھر سے بھاگی ہوئی ہے، پر اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا اللہ کی خاطر اس کے ساتھ شادی کر لو، یہ بہت ہی پریشان ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شادی تو مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ کرنی ہی تھی، کیونکہ اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد شادی کر لوں گا، تو اسی لڑکی کے ساتھ ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ اماں مجھے ہی بہت منتیں کر رہی تھیں کہ اس لڑکی سے شادی کر لو۔ تو میں نے اللہ کی خاطر اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ میری بیوی بن گئی۔ ہم دونوں کی زندگی کا نیا آغاز ہو گیا۔ شرمیلا تو میں پہلے ہی تھا، اسی لیے مجھے اپنی بیوی سے بات کرنے میں بھی بہت زیادہ شرم آتی تھی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ شرمیلی ہے، کیونکہ وہ اپنا گھونگھٹ ہی نہیں اتار رہی تھی۔ شادی کے اگلے دن میں دکان پر جانے لگا تو اماں مجھے روکنے لگیں کہ بیٹا شادی کا پہلا دن ہے، تم دکان پر مت جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ ہی وقت گزارو۔ پر میں نے اماں کو کہا کہ دکان پر نہیں جاؤں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب تو ایک اور بھی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، تو اسی لیے اب تو زیادہ پیسے کمانے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اب دکان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ دونوں کا اچھے سے خیال رکھ سکوں اور آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے تو بچپن سے ہی میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، تو ایک ذمہ دار لڑکا ہے، تو اپنی بیوی کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھے گا، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے۔ شام کو جب میں گھر آیا تو گھر کا تو نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ میری بیوی نے سارے گھر کو بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر دیا تھا، سارے گھر کی سیٹنگ تبدیل کی تھی، باورچی خانہ چمک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے صحیح لڑکی سے شادی کی ہے، یہ تو بہت ہی سلیقے دار لڑکی ہے۔ اماں بھی اس کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھیں۔ اماں اور میری بیوی دونوں ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو اماں نے میری بیوی کو کہا جا کر شوہر کو کھانا دے دو۔ میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی، پر پھر بھی اس نے اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہی تھی اور اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا کر میں تو انگلیاں ہی چاٹتا رہ گیا، کیونکہ اس نے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا ہوا تھا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنا مزیدار کھانا پہلے کبھی بھی نہیں کھایا تھا۔ میری بیوی کے آنے کے بعد میں اور میری اماں دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن میں اور میری بیوی سو رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے بستر پر دیکھا تو اپنی بیوی کو موجود نہ پایا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر اس وقت میری بیوی کہاں جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی، تو میرے دل میں لاکھوں سوال جنم لے رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھا کہ آخر دیکھوں کہ میری بیوی کہاں گئی۔ جب میں صحن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ میری بیوی مولوی کے ساتھ کھڑی تھی، اور مولوی بھی وہی تھا جس سے مسجد میں اماں میرے لیے دعا کروانے گئی تھی۔ میری بیوی اور مولوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مولوی میری بیوی سے کہہ رہا تھا شازیہ میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جب میں نے تمہیں نہیں اپنایا، مجھے معاف کر دو، اب میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میری بیوی اس کو کہہ رہی تھی، اب میں تمہارے پاس کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ ساجد جیسے شخص کو پا کر میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں تو ساجد کا یہ احسان نہیں اتار سکتی، اس نے جس وقت میں مجھے اپنایا تھا اس وقت میں تو میرے گھر والے بھی مجھے نہ اپناتے اور گولی مار کر ختم کر دیتے۔ میں ایسے انسانوں کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتی جنہوں نے اتنے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم تو مولوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ مجھے اپنی بیوی اور اس مولوی کی باتیں سن کر کافی حیرانی ہو رہی تھی، پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب بھی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، کسی کا دل دکھا سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم تو مولوی صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اپنے لیے خاص دعائیں بھی مولوی صاحب سے ہی کروانے جاتے تھے۔ جب اماں نے مولوی صاحب سے میرے لیے دعا کروائی تھی تو شاید وہ قبول بھی ہو گئی تھی جو شازیہ کی صورت میں مجھے بیوی مل گئی تھی، کیونکہ وہ تو مولوی صاحب کی ہی ٹھکرائی ہوئی تھی۔ شاید مولوی صاحب اس کے لائق ہی نہیں تھے، اسی لیے شازیہ میرے پاس آئی کیونکہ وہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ میں جب باہر گیا تو شازیہ مجھے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور مولوی صاحب بھی وہاں سے جانے لگے۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا اور ان کو کہا، میں نے آپ دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، آپ لوگوں کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تو صرف شازیہ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ جی ہاں، میں نے سن لیا ہے کہ آپ شازیہ سے معافی ہی مانگ رہے تھے۔ پر شازیہ کہنے لگی، میں پاک دامن ہوں، بد کردار نہیں ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میرا اب اس مولوی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے اس سے محبت کی تھی اور اس کی خاطر گھر بھی چھوڑا تھا، پر اب میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں نے شازیہ کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اگر تمہیں اس مولوی کے ساتھ رہنا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو شازیہ نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے کبھی بھی طلاق مت دینا، میں اب اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسا شوہر مجھے پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں اور آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ملی ہے۔ میں نے اس مولوی سے محبت کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب مولوی صاحب کو میرے بابا نے مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب مولوی مجھے پہلی بار قرآن پاک پڑھانے ہماری حویلی پر آیا تھا۔ مولوی جب بھی مجھے قرآن پاک پڑھانے آتا تو میری اماں سب سے کہہ دیتی کہ شازیہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کو کوئی بھی تنگ نہ کرے اور اس کے کمرے میں کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سب لوگ اس کمرے سے باہر چلے جاتے اور مولوی اور میں وہاں پر اکیلے رہتے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مولوی میرے لیے چاکلیٹ لانے لگا۔ مجھے مولوی کے اس طرح تحفے دینا بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے میری تعریفیں بھی کرنا شروع ہو گیا۔ میری تعریف مجھے بہت اچھی لگتی اور دل کرتا کہ مولوی میری تعریفیں کرتا جائے اور میں سنتی رہوں۔ مولوی کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ میں اس کی باتوں میں اب آنے لگی ہوں، تو پھر اس نے اپنی محبت کا اظہار کر لیا۔ میری بھی نئی جوانی تھی تو میرے سر پر بھی محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس سلسلے کو چلتے چلتے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے مولوی سے کہا کہ تم میرے بابا سے میرا رشتہ مانگ لو، تو وہ یہ بات ماننے سے انکار کر گیا۔ میں نے مولوی سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ اس مولوی نے کہا کہ میں پہلے نوکری کروں گا، اس کے بعد ہی شادی کروں گا۔ فی الحال میں بے روزگار ہوں، شادی نہیں کر سکتا اور تمہاری کوئی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا کہہ کر مولوی وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے اور مولوی ہمارے گھر نہ آیا۔ مجھے بہت زیادہ اس کی یاد آتی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے بہت سارے پیسے اور زیورات چرائے اور گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں وہ سارے پیسے اور زیور مجھ سے کسی نے چرا لیے اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے بعد جب میں مولوی کے پاس پہنچی تو اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں گھر سے بھاگ چکی تھی اور یہ خبر میرے پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ اب میں گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں گھر واپس چلی جاؤں گی تو میرے گھر والے مجھے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے بابا کی طبیعت سے واقف تھی۔ وہ بہت ہی سخت مزاج لوگ تھے۔ ہمارے خاندان میں تو کسی بھی لڑکی کو محبت کی شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی اور میں نے تو بھاگ کر بہت ہی بڑا قدم اٹھایا تھا جو میرے ماں باپ اور میرے بھائیوں کے لیے بدنامی کا باعث بن چکا تھا۔ میرے پاس اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے مولوی سے بہت ہی منتیں کی کہ مجھ سے شادی کر لو، میں برباد ہو جاؤں گی، پر مولوی نہ مانا اور میں اس مسجد کے باہر بیٹھی رہی اور اپنی بھاگنے والی حرکت پر بہت زیادہ پچھتاتی رہی۔
میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں گھر سے نہ بھاگتی تو شاید اس طرح آج سڑکوں پر خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ میں اتنی بڑی حویلی میں رہنے والی لڑکی اب سڑک پر آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کی اماں وہاں پر مجھے مل گئی، جو شاید مولوی سے ہی دعا کروانے آئی تھیں، اور وہ مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ جب میں آپ کے پاس پہنچی تو مجھے آپ بہت ہی پسند آ گئے۔ آپ جیسا انسان تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں سے مجھے اتنا پیار اور محبت ملی ہے، اور اس کا احسان تو میں کبھی زندگی بھر بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ لوگوں نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا جب میں اپنے گھر واپس چلی جاتی تو میرے اپنے گھر والے بھی مجھے مار دیتے۔ مولوی وہاں پر کھڑا شازیہ کی ساری باتیں سن رہا تھا اور شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار شازیہ سے معافی مانگ رہا تھا، پر شازیہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے شازیہ کو کہا کہ تم مولوی کو معاف کر دو، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس طرح کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے شادی کا وعدہ کرنا ہے تو وہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور کئی خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ میرے کہنے کے بعد شازیہ نے اس مولوی کو معاف کر دیا تو وہ مولوی وہاں سے چلا گیا۔ میں اس وقت شازیہ کو پہلی بار دیکھا تھا، جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم آج تک اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتی رہی؟ تو شازیہ نے مجھے کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے مجھے اپنایا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں بہت شرمندہ تھی، اسی لیے آپ کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھا پاتی تھی۔ میں نے شازیہ کو کہا کہ جوڑیاں تو اللہ پاک ہی بناتا ہے، ہماری جوڑی بھی اسی نے بنائی ہے۔ تم تو کسی اور کے لیے اپنے گھر سے بھاگی تھی، پر تم میری قسمت میں تھی، اسی لیے تو تم میرے پاس آ گئی تھی، ورنہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ جب میں نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم سے نکاح کر لیا تو پھر بھلا شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت؟ تمہیں اب مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد شازیہ اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز خوش ہو کر دیا۔ ہم دونوں کو خوش دیکھ کر اماں بھی اب کافی خوش رہنے لگی تھی، اور ان کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر رہنے لگی تھی۔ اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ چند ہی مہینوں میں شازیہ نے ہمیں خوشخبری دی تھی۔ اس کے بعد تو میں نے شازیہ کا بہت ہی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اچانک ہی شازیہ کے گھر والے ہمارے گھر پر آ گئے، جنہیں دیکھ کر شازیہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ شازیہ کے بھائی اور شازیہ کے بابا نے مجھے کہا کہ ہم شازیہ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم شازیہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی ماں اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، تو شازیہ نے مجھے کہا کہ میرے بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں ٹھیک نہیں ہیں تو واقعی میں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو ہم دونوں اکٹھے ہی اماں سے ملنے چلیں گے۔ شازیہ کو میں اس کے مائکے لے گیا تو وہاں پر اس کی ماں کی طبیعت واقعی میں خراب تھی۔ شازیہ سے مل کر وہ کافی خوش ہونے لگی۔ شازیہ کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا اور وہ لوگ مجھ سے مل کر بھی کافی خوش تھے۔ شازیہ کو وہ لوگ دعائیں دینے لگے کہ اللہ پاک تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ساری زندگی خوش رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔